امیر الخا کرناٹکا، جناب سید تنویر احمد صاحب سیکریٹری تعلیمی بورڈ مرکز دہلی، جناب انعام الرحمان صاحب نمائندہ جماعت اسلامی، جناب مختار احمد کوتوال صاحب نائب صدر ایٹا، جناب مرشد علی صاحب نائب صدر ایٹا، محترمہ رحمت النساء باجی صاحبہ نمائندہ جماعت اسلامی، اور سارے ملک سے دور ورز سے آئے ہوئے ریاستی صدور سیکریٹریز اور آل اسٹیٹس کے ریاستی کونسل کے ممبران، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ عنوان آپ کے سامنے ہے، جو اہم ترین ورکشاپ اہم ترین کیڈر کے لیے یہاں پر رکھا گیا ہے، ورکشاپ کی اہمیت اور کامیابی کے تقاضے کے عنوان سے، اس ورکشاپ کو رکھنے کی غرض و غایت بھی آپ کے سامنے ہے۔ گزشتہ اس میقات کا آغاز ہو کر 2 تا 2.5 سال عرصہ گزرا ہے۔ اس میں صدر محترم کے ساتھ تمام مرکزی ذمہ داران نے ملک کے طول و عرض میں جو تنظیمی دورے کیے ہیں، اور تنظیمی دوروں کے دوران ریاستوں کے جو حالات رہے ہیں، وہاں کے تنظیمی حالات اور وہاں کے جو بھی توسیع و استحکام کے معاملات، تو ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس ورکشاپ کے عنوانات کو چنا گیا ہے، تاکہ یہ جو اہم ترین کیڈر کے لیے ورکشاپ رکھا گیا ہے، اس میں آپ جانتے ہیں کہ تمام ریاستوں کی کونسل کے جو ممبران ہیں، دراصل یہی ایٹا کی سب سے اہم ترین سپریم ادارہ ہے۔ یہ جو ہے سو نچلے یعنی یونٹ پریزیڈنٹ، یونٹ سیکریٹریز، ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ، ڈسٹرکٹ سیکریٹریز کے ذریعے سے آل سیک باضابطہ الیکشن کے ذریعے سے منتخب ہو کر آتے ہیں۔ انہی کے ذریعے سے ریاستوں کے ذمہ دار کا انتخاب ہوتا ہے، اور آل سیک کے ذریعے سے ہی صدر ایسوسیشن کا بھی انتخاب ہوتا ہے۔ یہ وہ ادارہ ہے جو دراصل پورے ملک کو اس کے بعد سی سی بنتی ہے۔ تو آج یہ ورکشاپ کے جو اہم عنوانات آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں، اسی تمام مرکزی ذمہ داران کے دوروں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہاں پر جو ہمارے سامنے جو باتیں آئی ہیں، ان تمام عنوانات کا احاطہ اس میں کیا گیا ہے۔ دراصل تنظیم کے مقاصد اور نصب العین جتنے اعلیٰ و عرفہ ہوں گے، اس کی سرگرمیاں بھی اتنی ہی اعلیٰ و عرفہ ہوں گی، اور اتنی ہی بامقصد اور محنت طلب بھی ہوں گی۔ جس تنظیم کی سرگرمیاں جتنی اہم، نازک اور محنت اور لگن کے ساتھ وابستگان تنظیم کے سامنے قیادت کے لیے تنظیم کے دست و بازو کہلانے والے کیڈر کی تربیت بھی ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ اسی لیے جب اس سرزمین پر تحریک اسلامی پھل پھول رہی تھی، اس کے ماننے والوں کی تربیت کا انتظام خود رب ذوالجلال نے مربی و معلم انسانیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے فرمایا، جس کا اشارہ میں نے اپنی تمہیدی آیت مبارک کے اندر کیا، جو ہمارے اپنے حلقوں کے اندر دراصل گفتگو کی بنیاد بنتی ہے۔ کوئی بھی تنظیم اپنے مقاصد کے حصول سے اتنی ہی دور رہتی ہے جتنا کہ اس کا کیڈر تربیت سے دور رہتا ہے۔ جب کیڈر کی تربیت ہوتی ہے تو تنظیم بھی اپنے راستے پر چلنے لگتی ہے۔ دراصل کیڈر کی تربیت کو ہم 2 بڑے حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا حصہ اس کی علمی، فکری، ذہنی تربیت، جس کے اندر فکر سازی یا ذہن سازی، مقاصد و نصب العین کا صحیح تصور و شعور، اور اپنے نظریے سے جنون کی حد تک محبت وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ دوسرا کیڈر کی عملی تربیت ہوتی ہے، جس میں مقاصد کے حصول کی خاطر عملی تدابیر، مختلف سرگرمیوں کی عملی تربیت، منصوبہ بندی اور بنائے گئے خاکوں میں رنگ بھرنے کی تربیت، امنگ اور حوصلوں کو جلا بخشنا شامل ہوتا ہے۔ محترم ذمہ داران ایٹا، ہمارے اس 2 روزہ ورکشاپ میں تمام عنوانات کو اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نوٹ پیڈ آپ کے ہاتھ میں ہے، اس کے اندر مختلف عنوانات، جس میں ہم سے متعلقہ راست متعلقہ آپ کے NEP کو بھی ایک اہم عنوان کے طور پر یہاں پر رکھا گیا ہے، اور آغاز ہی ہم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس سے کیے ہیں۔
اور کئی عنوانات آپ کے سامنے ہیں جس کو ہم اس تربیت کے لیے بہت ہی اہم سمجھے ہیں۔ اس ورکشاپ کا مقصد پر اگر آپ نظر ڈالیں تو اندازہ ہوگا کہ اس ورکشاپ کے ذریعے تنظیم کے اندر پائے جانے والے تنظیمی کلچر اور اس کی سمجھ بوجھ دراصل پیدا کرنا مقصود ہے۔ جب ہم مختلف مقامات پر دورے کیے ہیں تو ہمارے سامنے بہت ساری باتیں آئی ہیں کہ تنظیم کے اندر تنظیمی کلچر کا پروان چڑھنا بہت ضروری ہے۔ تنظیمی کلچر کی کمی ہم کو بہت زیادہ محسوس ہوئی، اور جب ہم تنظیمی کلچر سے اچھی طرح اس کو سمجھتے ہیں تو یقیناً ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی آبیاری ہم اپنی ریاستوں میں جا کر سکتے ہیں۔ نیز آئیٹا کے مقصد، نصب العین، طریقہ کار، پالیسی پروگرام کو بھی اچھی طرح سمجھ سکیں، اس مقصد کے تحت بھی یہ ورکشاپ رکھا گیا ہے۔ اور تنظیم میں نظم کی اہمیت، اس کی باریکیوں کو سمجھ کر اس کے عملی مشق بھی کی جائے۔ ایسوسیشن کے ساخت، اس کے تنظیمی ڈھانچے، دائرہ کار، فرائض، ذمہ داریوں اور اختیارات کا شعور ہم یہاں سے حاصل کر کے جائیں۔ شرکائے ورکشاپ تنظیم کے استحکام اور اس کی وسعت میں اپنا بھرپور رول ادا کرنے کے قابل بن سکیں۔ یہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہاں پر اس 2 روزہ ٹریننگ ورکشاپ کو رکھا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ورکشاپ کے بعد یا ورکشاپ کے دوران ورکشاپ ہم سے جو تقاضا کرتا ہے اس بات کو بھی رکھوں۔ اس عظیم الشان ورکشاپ جس میں ہمارے عظیم ملک بھارت سے طول عرض کے ذمہ داران آئیٹا مختلف لیول کے یہاں پر جمع ہیں ایک ہی چھت تلے، اور اس وقت میں پوری مرکزی ٹیم کی جانب سے تمام ڈیلیگیٹس کا خیر مقدم بھی کرتا ہوں اور استقبال بھی کرتا ہوں۔ دراصل یہ ورکشاپ آپ سے تقاضا کرتا ہے کہ آپ اس کے تمام سیشنز کو اور تمام عنوانات کو دلچسپی کے ساتھ اٹینڈ کریں۔ یہ ورکشاپ ایک طرح سے میری اور آپ کی عملی تربیت بھی ہے۔ آپ وقت کی پابندی کا خیال کریں اور کافی اہم ترین عنوانات جو اس ورکشاپ کا حصہ ہیں ان تمام کو بغور سماعت کریں۔ جو اہم چیزیں آپ کو لگتی ہیں ان کو نوٹ کریں اور سیشن کے آخر تک موجود رہیں، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے اور ورکشاپ کا تقاضا بھی ہے۔ اس کے علاوہ اس ورکشاپ کے دوران اوپن سیشنز بھی رکھے گئے ہیں، اوپن سیشن بھی رکھا گیا ہے، مختلف ٹاپکس پر تقاریر کے بعد سوالات جوابات بھی رکھے گئے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس سیشن میں اور سوالات جوابات میں بھرپور اپنا حصہ ادا کریں۔ تنظیم کے حوالے سے اپنی تجاویز، اپنے احساسات، اپنے تحفظات پر مناسب پیرائے میں سوالات بھی کریں اور رہنمائی بھی آپ سے تقاضا کرتی ہے۔ اس ورکشاپ کا ایک اہم ترین تقاضا یہ بھی ہے کہ اس کے لیے آنے میں اور واپس جانے میں اور یہاں پر ٹھہرنے میں، جیسا کہ ابھی رضا مانوی صاحب نے آپ سے عرض کیا، اور یہاں کی سہولتوں میں پائی جانے والی کمیوں اور تکالیف کو برداشت کیا جائے۔ مختلف مزاجوں کے حامل افراد جو یہاں پر جمع ہیں ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے، گفتگو کے دوران اختلاف مزاج اور اختلاف رائے کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کیا جائے اور ایک دوسرے کے معاون بن کر ہم یہاں رہیں۔ اس ورکشاپ کا سب سے اہم ترین تقاضا یہ بھی ہے کہ جب ہم یہاں سے واپس ہوں تو مقصد کے واضح شعور کے ساتھ ہم واپس لوٹیں، عمل کے ایک نئے عزم اور حوصلے کے ساتھ واپس لوٹیں اور ہماری ریاستوں میں سرگرمیوں اور آئیٹا کے استحکام اور اس کی وسعت کے لیے نئے سنگ میل طے کریں، اور وہاں پر جا کر اس کیڈر کے پروان چڑھانے میں اس کیڈر کی توسیع و استحکام کے لیے آپ اپنا بھرپور حصہ ادا کریں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمیں ایک توفیق عطا فرمائے اور اپنی ریاستوں کو جا کر ایک نئے عزم و حوصلے کے ساتھ ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔